حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد تھے 22 برس کی عمر میں خلافت ملی تھی. اتنے نیک تھے, اتنا نام ہی تھا محی السنہ, بس ہر وقت سنت کی فکر. یہاں آتے تھے ہندوستان سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ, پھر اللہ کے پاس چلے گئے. دین پھیلا کر 84 برس کی عمر میں بیان کرتے کرتے ناک سے خون نکل آیا اور ایمبولینس میں لے جا رہے تھے کہ اللہ کے پاس چلے گئے. حدیث پاک میں جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اور بڈھے زانی کے لیے کیا وعید ہے حدیث پاک میں, ایک طرف وہ زندگی ہے ایک طرف ہماری زندگی ہے. کتنے آپ کو واقعات سنا سکتا ہوں ایسے. ایک نوجوان تھے, وہ اسٹاک ایکسچینج کے بڑے بروکر تھے. پھر کبھی سناؤں گا کیسے اللہ نے ان کو جذب کیا, کیسے سب حرام ختم کیا, جو حرام کمایا تھا واپس کیا. اور بس کیا عرض کروں کہ ڈیفینس میں گھر تھا مین روڈ پر. پہلا بیان ان کو حضرت نے خلافت دی تو ان کے گھر میں پہلا میرا بیان ہوا تھا شرعی پردے سے. تو مجھے تو میری دوستی بھی تھی ان کی, تو کس تیزی کے ساتھ انہوں نے شرعی پردہ ٹیلی ویژن نکال دیا. میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں وہ آئل کی فیکٹری لگا رہے تھے. پھر جہاں میں ہوتا تھا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فوڈ فیکٹری میں, وہاں آتے تھے, وہ مل کے کھانا کھاتے تھے. آخر وہ بھی تو نوجوان تھا نا. اللہ کے عید کی رات کو انتقال ہوا. علماء آئے تھے بڑے ان کے جنازے میں, کہا کہ ہم کیا تعزیت کریں, یہ تو عیدی لینے اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ کو پسند آ گیا. بھائی جان کا انتقال دبئی میں, عصر میں 4تھی رکعت میں اٹھ رہے تھے, انتقال ہو گیا. جب میں پہنچا ہوں تو وہ ہندو کہتا ہے کہ ہمارے کو بہت دکھ تو پہنچا ہے, لیکن تمہارا اللہ نے اس کو اپنا گھر بلایا اور تمہارے اللہ کو تمہارا بھائی پسند آ گیا, اس کو جانے ہی نہیں دیا. ہندو کہہ رہا ہے. بہرحال 2 بھائی آتے تھے, بیان سنتے سنتے ایک بھائی نے شرعی پردے کا اعلان کر دیا. جب کچھ دنوں کے بعد بھائی گھر ملنے آیا دوسرا, تو اس کو انہوں نے بیٹھک میں بٹھایا جس کو ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں, شرعی پردے کے ساتھ. ویسے فرض کریں 1-2 ڈشیں ہوں, اور وہاں انہوں نے 2-3 ڈشوں کا انتظام کیا, آئس کریم, میٹھا. اور وہ انہوں نے کھانا کھاتے تھے, پوچھتے تھے بھابھی کہاں ہیں. تو بھائی صبر کروں. کھانا کھا چکنے کے بعد, چائے پینے کے بعد کہا بھابھی کہاں ہیں. تو بھائی نے کہا بھیا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرعی پردے کا فرمایا ہے, حدیث پاک میں بھی ہے, احادیث مبارکہ میں بھی ہے, دل کا پردہ نہیں چلے گا, شریعت کا پردہ چلے گا. اور آپ میری اہلیہ کے لیے موت ہیں, تو کیونکہ آپ بھی بیان سنتے ہو, اب میں نے شرعی پردہ کر لیا ہے. کسی نے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ماڈرن سے ماڈرن فیملی میں کوئی بغیر آواز دیے گھر آ سکتا ہے؟ نہیں. ہماری خاتون کے پاس بیڈ روم میں بیٹھ سکتا ہے, کچن میں جا سکتا ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. دیور کا کیا مسئلہ ہے, بھابھی تو میری ماں ہے, ماں بولنے سے ماں ہو جائے گی کیا؟ اس کو ہر موقع اس کے پاس موجود ہے, تنہائی تک موجود ہے. حالانکہ شیطان کہتا ہے اگر کوئی نیکی میں جنید بغدادی بن جائے اور کوئی نیکی میں رابعہ بصریہ بن جائے, دونوں کو اکیلے میں لاؤ, منہ کالا کرا دوں گا. اور یہاں ڈرائیور کے ساتھ ہماری جوان بہو بیٹیاں بھاگی جا رہی ہیں. کمرہ ہے, جہاں چاہے ٹرن کرے, جہاں چاہے جائے, کوئی پرواہ نہیں. بہرحال وہ بھائی کو غصہ آ گیا, دین کے معاملے میں غصہ آ گیا. کہا تو میرے لیے مر گیا, میں تیرے لیے مر گیا, تم کو مجھ پر شک ہے. بھائی شک کی بات کیا ہے بھائی, یہ دیکھو سورہ نور کی آیتیں دیکھو بھائی, یہ آیتیں دیکھو. کب صحیح ہے سب, لیکن پردہ دل کا ہوتا ہے. ناراض ہو گیا, گھر سے چلا گیا. اب کیونکہ ایک شیخ سے خاندان جو جڑتا ہے نا, اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں. اس بھائی نے جا کر حضرت شاہ ابرار صاحب سے شکایت کر دی کہ دین کے معاملے میں اس طرح مجھ سے اس نے کیا ہے. حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ نے بلا لیا, ان کو بٹھایا, فرمایا بھائی کے گھر گئے تھے؟ کہا جی حضرت گیا تھا. بھائی نے بٹھایا یا نہیں؟ کہا جی بھائی نے بٹھایا. کھانا بھی کھلایا؟ کہا ہاں کھانا بھی کھلایا. بڑھیا کھلایا یا ایسے ہی کھلایا؟ بڑھیا کھلایا. تو آپ کو ناراضگی کس بات کی ہے؟ ایسے منہ سے نکلا بھابھی سے نہیں ملایا. فرمایا اب تک وہ گناہ کی زندگی دونوں گزار رہے تھے, گناہ کبیرہ وہ بھی. تو اب اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. تو اور آپ جب خود کہہ رہے ہو میں بھائی سے ملنے گیا تھا, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں بھابھی سے نہیں ملایا. اب خاموشی, آگے جملہ سنا آپ حیران ہو جائیں گے. فرمایا دیکھو اللہ, یہ دل ہے نا, یہ اللہ کے لیے ایسے روشن ہے جیسے 12 بجے کا سورج بھی کیا بیچتا ہے. میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں,
آپ سوچو کہ آپ بھائی سے ملنے گئے تھے یا بھابھی سے ملنے گئے تھے؟ 2 منٹ کے بعد حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بتاؤ بھائی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. کہا واقعی میں بھابھی کے پاس ملنے کے لیے گیا تھا. وہ گپ شپ اور آنکھوں کا زنا، بخاری شریف کی حدیث پاک، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر کیا بڈھا ہو. لعنت کا مطلب 5 انگلیاں نہیں، لعنت کا مطلب ہے بود عن الرحمہ. اے اللہ لعنت فرما ان پر مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. یہ لعنت کے معمولی جملہ نہیں سمجھنا. سورہ یوسف میں 13ویں پارے کے شروع میں وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا. میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. حضرت یوسف علیہ السلام معصوم، انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ اللہ نے فرمایا نفس امارہ بالسوء ہے، بچھو ہے. اس کا کام ہے ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کے لیے بار بار بولنا، ننگی فلمیں دیکھنے کے لیے بولنا، ناپاک رہنا، لڑکیاں پھنسانا، گھر سے بھگانا، بے حیائی کی حرکتیں کرنا، ماں باپ سے لڑنا، چوری، مختلف چیزیں ڈالتا ہے. اب اس سے بچنے کا طریقہ اللہ فرما رہے ہیں الا ما رحم ربی، جس پر رب کی رحمت کا سایہ ہو وہ بچ جائے گا. اور بد نظری پر کیا بد دعا ہے؟ لعنت کی. اور لعنت کا مطلب ہے بعد عن الرحمہ، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری. اب جب رحمت سے دوری ہو گئی تو پھنس گئے، کیونکہ بچنے کا طریقہ ہے اللہ کی رحمت، اور لعنت سے دوری ہو گئی. ایک وقت میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. کھٹا اور میٹھا ایک ساتھ نہیں، رات اور دن ایک نہیں، گرمی سردی ایک نہیں. رحمت اور لعنت جمع نہیں ہو سکتے. رحمت سے اللہ کی حضوری ملتی ہے، لعنت سے اللہ کی دوری ملتی ہے. دوری اور حضوری میں تضاد ہے، اجتماع ضدین محال ہے. اس وقت میں یا اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں یا اللہ کی لعنت کے سائے میں ہوں، درمیان کی کھانچا نہیں ہے کوئی بھی. وہ رونے لگا، کہا حضرت آپ دعا کریں میں آج گھر میں جا کے شرعی پردہ کرتا ہوں. مجھے کہا ہے انہوں نے ایک خط میں کہ میرا حسن ایسا ہے میں یوں لڑکیوں کو پھنسا دیتا ہوں. میں نے لکھا کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر دیکھو سورہ یوسف کی، اس میں لکھا ہے تمہارے حسن کا شکریہ یہ ہے کہ تمہارا حسن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. ہر 5 سال کے بعد حکومت بدلتی ہے، ہر 5 سال کے بعد حسن کی بھی حکومت بدلتی ہے. بڈھا ہو جائے گا پھر کیا عشق لڑائے گا، بڈھی ہو جائے گی تو اس پر ثمرقند بخارا فدا کرے گا. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، غور سے سننا قرآن پاک کی آیت الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب اللہ دیکھ رہا ہے، غور کرنا. ایک زنا کے لیے پھنسا رہا ہے، ٹھیک، گٹر لائن میں گھسا ہوا ہے، ناپاک ہے، اور ایک مولا کی طرف بلا رہا ہے. دونوں میں فرق نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، حسین کال مان لیا، بزنس کا کال مان لیا، حسین کال بیوی کے ساتھ گپ شپ مان لیا، حسین کال جناب ڈگری لینے کے لیے، جتنے حسین کال ہیں مان لیے، لیکن احسن یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلائے گئے. اب جب حسین کا ہمیں خیال آئے، خیال تو آئیں گے، وہ ہمیں بھی آئیں گے، سب کو آئیں گے، اس میں مصروف نہیں ہونا ہے، ورنہ دل غیر اللہ میں پھنس جائے گا، اللہ سے کٹ جائے گا، اور گندے خیالات کی بھرمار ہوگی، ملے گی کوئی نہیں. زنا کا وہ انشاءاللہ جمعے کا ارادہ ہے کہ زنا کا گناہ قرآن پاک میں اس کا عذاب کیا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا عذاب کیا ہے زنا کا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں دوزخ میں جلوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلی سیڑھی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی سیڑھی فرما دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. پہلی سیڑھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، بابی، سالی، ممانی، چچی، خالازاد، مامازاد، تایازاد، پھوپھیزاد، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دیکھیے آپ، اللہ نے فرما دیا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جو اللہ نے باؤنڈریز بنا دی نا، اس کے نزدیک بھی جانے کو اللہ منع فرما. ہم تو باؤنڈریز توڑ رہے ہیں. جب نامحرم کو دیکھنا اتنا بڑا گناہ ہے تو ٹچ ہونے کا کیا معاملہ ہوگا، پھر جسم کے معاملات کیا ہوں گے، پھر آگے آخری سٹیج